نمبر 4 ہم سنتے ہیں، وہ اعتراضات میں لوں گا، اور حیدرآباد کی جماعتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی، ان کو اب خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مولوی کی بھی باری آئی ہے، ورنہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے تب تک. تو اب وہ ہندوستان کے احمدیوں کو خاص طور پر توجہ سے اس بات کو سننا چاہیے، ان کے ہاں کیا باتیں پھیلائی جاتی. وہ کہتے ہیں گستاخانہ زبان اور گندے خیالات. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ہر نئے دعوے کے ساتھ دوسروں پر اپنی فضیلت جتانے کے لیے صحابہ کرام کے خلاف گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کیا. نہیں، پانی کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام کے خلاف پانی اگر ہو تو گرم چاہیے، ورنہ ٹھنڈا پانی تو بیکار ہے. ویسے تو بہت اچھی چیز ہے، مگر یہاں بولتے میں خراب کرے گا. مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبہ رسول کے خلاف دریدہ ذہنی کی. کہ وہی ان کا پٹا ہوا سوال ہے، اس کا ہم جواب دے چکے ہیں اور بھرپور جواب دیا ہے، مگر صحابہ والا حصہ بھی قابل جواب ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہیں کہ ان کا تصور کرنا بھی گناہ عظیم ہے. کیسے نئے مولوی بننے والے ہیں، نئے فیشن کے مولوی، وہی پرانی باتیں، ایک ذرہ بھی فرق نہیں. ویسے ہی جھوٹ، بلکہ بعض جھوٹ اور تالی میں پہلوں کو بھی مات دے گئے ہیں یہ صاحب. ابھی آگے ان کے سامنے باتیں آئیں گی تو پھر آپ دیکھیں. کہتے ہیں جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا صحابہ کرام کی فضیلت سے انکار نہ تھا. اس سے دیکھیں کتنا یہ صاحب کیسے فریب کار ہیں. ان کو فوراً خط شک پیدا ہوا، پڑھی ہوں گی کتابیں، کہ عامۃ المسلمان مسلمین جب یہ پڑھیں گے، میری بات پڑھیں گے اور پھر مسیح موعود اسلام کی کتب دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنا جھوٹا ہوں. یہ شخص تو صحابہ کا عاشق ہے، تو کچھ تو اس کا عذر چاہیے. پھر انہوں نے سوچا کہ ان کو ان کی تاریخ پر کہاں نظر ہوگی، ان کو کیا پتا کب کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں ایک قاعدہ کلیہ بنا دوں، زمانے کی تفریق کر دوں، اس سے پہلے یہ تھے، اس سے بعد وہ. اور جو میں نے تحریریں پڑھی ہیں صحابہ کے متعلق، وہ ساری دعوے کے بعد کی ہیں. بڑی بڑی چلاکیوں سے کام لیتے ہیں مولوی، لگتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہی کبھی نہیں. جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا صحابہ کرام کی فضیلت سے انکار نہ تھا، بلکہ اس کا اعتراف تھا. چنانچہ اپنے اخبار میں اعلان چھپایا. میرے لیے یہ کافی فخر ہے. کون سا اخبار تھا جس میں اعلان چھپایا؟ دعویٰ نبوت سے پہلے تو اخبار ہی کوئی نہیں تھا. صلی اللہ علیہ وسلم الحکم وغیرہ تو بعد میں نکلے، آپ کے دعوے کے بعد سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے بھی پکڑا گیا مولوی. گھر بیٹھے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گٹے جوڑ کے، ٹخنے سے ٹخنا ملا کے گپ ماری. کیا بات ہے مولوی صاحب کی. کہتے ہیں اپنے اخبار میں اعلان چھپوایا، ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا، پہلے کی بات ہے. میرے لیے کافی فخر ہے کہ ان لوگوں کا مداح اور خاک پاں ہوں جو جزوی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے، وہ قیامت تک کوئی وہ شخص نہیں پا سکتا. کیا دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے کہ جناب شیخین علیہ السلام کو ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں آپ نے لکھا ہے اور اپنے اخبار میں شائع کروایا، تو یقیناً مسیح موعود علیہ السلام کی دعویٰ نبوت کی بات بھی صحیح ہے. پہلے کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پہلے کوئی اخبار ہمیں کبھی شائع نہیں کروایا. پھر کہتے ہیں نبوت کے دعویٰ کے بعد پھر کیا بنا؟ صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی عادت بن گئی تھی. ایک اشعار شائع کروایا جس میں لکھا، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے.
کہتے ہیں دیکھو گستاخی کی بھی حد عادت بن گئی. اگر یہ گستاخی عادت بن گئی ہے تو ابن سیرین کی بھی کیوں عادت نہیں بنی جن کا حوالہ دے رہے ہیں؟ عجیب مولوی صاحب ہیں. پتہ نہیں مجھے ان کی عقلوں کی بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ جو سوچ کے اندرونی رابطے ہیں وہ لگتا ہے ہر جگہ کٹے ہوئے ہیں. ان کو نہ پچھلا یاد رہتا ہے، نہ اگلا یاد رہتا ہے، نہ تاریخ یاد رہتی ہے. ایسا گڑبڑ کرتے ہیں ہر بات کو کہ سننے والے تو جو بیچارے آمد و ناس میں تو حیران رہ جاتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ چلو اس جھگڑے میں کیا پڑھنا ہے کہ منطق کیا ہے، مان لو بس بات کی سچ ہے. تاریخ احمدیت کا جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اخبار میں نبوت سے پہلے یہ شائع کروایا اور اس اخبار میں اپنے میں بعد میں یہ شائع کروایا. اس پر مجھے ان کا وہ قصہ یاد آ گیا. ان میں احراریوں میں بھی بڑے بڑے اور بھی ہیں تاریخ دان. ایک ان میں سے تاریخ دان سید انور حسین صاحب کے بہنوئی تھے عبد الرحمان صاحب. وہ بڑے پکے احراری اور وہ اپنے علاقے کے رؤساء میں سے تھے، اس لیے اسمبلی کے ممبر بھی بن جاتے تھے. کبھی کبھی پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے اور مخالفت کی حد تک تو ان کا یہ حال تھا کہ گویا سارا اسلام ان کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے اسلام کا درد ان کے پاس ہے. احمدیت کی مخالفت میں ایسے اسٹیج تھے. اور علم اسلام کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں جہاں ہندو سکھ عیسائی سارے شامل تھے، ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصاف کی بات کروں کہ انصاف کیا ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ عدالت لگی ہوئی تھی ہارون رشید کی، حضرت عمر کے انصاف کی نہیں، مسلمان خلفاء کی. کہتے ہیں دیکھو انصاف اس کو کہتے ہیں. ہارون رشید کی عدالت اور عمر پیش ہوئے. حضرت خلیفۃ المسلمین عمر امیر المومنین وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ہارون نے کرسی نہیں دی. اس نے کہا آپ گواہ ہیں، آپ کھڑے رہے وہاں. ہندو بھی جانتے تھے کہ کہاں ہارون کا زمانہ، کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سارا حال گونج اٹھا کیا کہوں سے. تو سمجھے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. کوئی رک کر کہتے دیکھو تم بیوقوف نہ سمجھو مجھے سمجھو، مجھے پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے، یہ اسلام لانے سے پہلے کے بات ہے. واقعہ اسلام سے پہلے کے، تم کس بات کرتے رہے؟ تو یہ اسلام لانے سے پہلے اور بعد کے واقعات ان کی زبان سے سن لیجیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبوت لانے سے پہلے کیا تھے اور نبوت لانے کے بعد کیا تھے. یہ تو سارے مولویوں کے ایک ہی علم، ایک ہی مبلغ علم، ایک ہی مزاج، ایک ہی تاریخ دانی. کہتے ہیں میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے. اب یہاں اگر تم محقق بنتے ہو تو یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ ابن سیرین کی طرف ایسی ظالمانہ لغو بےہودہ بات بیان کر دی، وہ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ ایک سوال اٹھ سکتا تھا اگر اٹھانا تھا تو. مگر جو بھی مہدی آئے گا وہ یہی کہے گا کہ میں وہی مہدی ہوں. وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں وہ مہدی ہوں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں. وہی کہے گا جس کا اسلامی ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق گزشتہ بزرگ علماء نے یہ باتیں کہی ہیں. تو سنیے اب اسی صاحب نے اپنے پیر الیاس برنی کا بھی حوالہ دیا، وہی ایک ہی مضمون کا حوالہ ہے. اب میں آپ کو سناؤں ابن سیرین کا حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں. حجز الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان ہیں، صفحہ 386 پہ درج فرمایا ہے. یوسف الجانی صاحب بھی سن لیں اور وہاں کے دیوبندی علماء بھی ہندوستان کے سارے غور سے سن لیں. جس ابن سیرین کے حوالے پر یہ اسکلر استغفا ہوئے ہیں صاحب، اور کہتے ہیں دیکھو صحابہ کی گستاخی کرنا عادت ثانیہ بن چکی، فطرت ثانیہ بن چکی. کہتے ہیں ابن سیرین فرماتے ہیں یکون فی هذه الامت خلیفۃ،
خیر من ابی بکر و عمر قیل خیر منہما قال قد کاد یفضل علی بعض الانبیاء. امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت ابو بکر اور عمر سے بہتر ہوگا. پوچھا گیا کیا ان دونوں سے بہتر ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل. اب یہ ابن سیرین کا حوالہ ہے، حجر الکرام میں چھپا ہوا ہے کہ مولوی صاحب محقق بنتے ہیں اور ان کی کئی وہاں کی ہندوستان کی علمی مجالس میں اور مسلمانوں کی بہبود کے انجمنوں میں ان کا عمل دخل ہے، کئیوں کے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ ابن سیرین نے واقعتاً یہ کہا تھا. اور سنیے اب بتائیں، اب یہ ان کی زبان سے فالج نہ پڑے تو کیا ہو. محمد رسول اللہ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. فالج ان معنوں میں اب چل کے دیکھے زبان دی، حرکت کر کے دکھائیں. یہی بات جو ابن سیرین نے کہی تھی لی کہاں سے تھی؟ اپنی طرف سے تو نہیں کھڑا کرتے تھے وہ بزرگ علماء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر افضل هذه الامت الا ان يكون نبی. ابو بکر اس امت میں بہترین ہے سوائے اس کے کہ ایک کوئی نبی اس امت میں آ جائے، اس سے بہتر نہیں ہوگا. فروغ الحقائق فی حدیث خیر الخلائق. اور پھر الجامع الصغیر للسیوطی میں سنیے صفحہ 6 پر ہے ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں. ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی. ابو بکر سب لوگوں میں سب سے اچھے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ظاہر ہو. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں ان کے متعلق؟ یہ حیدرآبادی صاحب کیا نام ہے ان کا؟ عبدالرحیم قریشی صاحب ہیں یہ کوئی. ان کے متعلق ذرا زبان دراز فرمائیں کہ ابن عربی نے عادت بنا دی تھی صحابہ کی گستاخیاں کرنا. اور یہ وہ فرماتے ہیں حق له ان ينعكس فيه انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ويزعمها العامة انه اذا نزل في الارض كان واحدا من الامة. كلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدی ونسخة منتسخة فالشتان بینه وبین احد من الامة. الخیر الکثیر صفحہ 73. آنے والے موعود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو. عامت الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ موعود دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی ہی کی پوری تشریح ہوگا اور اس کی ٹرو کاپی ہوگا. نسختم منتسختم ٹرو کاپی بھی ہوتی ہے جس طرح آپ آج کل عام مشینیں پر کاپی کرنے والی بنی ہوئی ہیں اصلی تصویریں. کہتا ہے اس کی تو یہ شان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تصویر ہوگا. اصل ہی رہے گا، مگر اصل کے تمام نقوش اپنی ذات میں وہ اس طرح داخل کر لے گا یا کھود لے گا جس طرح ایچ کرتے ہیں کسی چیز کہ گویا اس کا اپنا وجود مٹ گیا اور ایک اور وجود اس سے ظاہر ہو گیا. کہتے ہیں بہت فرق ہے عام امتی اور اس کے درمیان. تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ شرح فصوص حکم ہے نا، حکمتوں کے معنوں میں یہ کچھ اور ہے. شرح خصوص الحکم میں مصطفیٰ امام عبدالرزاق قاشانی ہے. امام عبدالرزاق قاشانی صاحب لکھتے ہیں المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنه يكون في احکام شریعت تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفي المعارف والعلوم
والحقیقت تکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہ. اور وہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. تم حضرت ابوبکر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. یہ امام عبدالرزاق قاشانی کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں آخری زمانہ میں جو امام مہدی آئیں گے وہ احکام شریعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں. بہت عارفانہ کلام ہے، یہی بات نہیں ہے. مطلب ہے کہ شریع آخری نبی آ چکا ہے، کوئی اب صاحب شریعت نبی آنے کا نہیں ہے. قیامت تک بیٹھے رہو گے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شریع نبی نہیں ہے. بس وہ جو آئے گا شریعت محمدیہ پر ہی آئے گا اور باہر سے نکلا. احکام شریعت میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام اور تابع ہوں گے، لیکن معارف و علوم جو قرآن کے معارف و علوم اور شریعت محمدیہ کے معارف و علوم آپ پر کھلیں گے، ان میں تمام انبیاء اور اولیاء ان کے تابع ہیں. ان کے لیے جائے ادب ہوگا، کیونکہ جو علم و عرفان خدا تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا ویسا باقی سب میں سے کسی کو نہیں. ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ شاگرد بن کے سامنے بیٹھیں اور اس سے سیکھیں. اور یہ بات ہمارے مذکورہ بیان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی کا باطن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا. اب نسخت منتسخت میں تو ایک لگتا تھا کہ جیسے ظاہری تصویر ہے، صاف ہے. اب یہ شک بھی انہوں نے دور کر دیا. کہتے ہیں ظاہری مماثلت نہیں، آپ کا باطن، آپ کی پاک روح محمد رسول اللہ کی پاک روح سے فیض یافتہ ہوگی. اس لیے اس کو ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے الگ اور جدا نہیں کر سکتے. اب شیعہ مجتہد باقر مجلسی صاحب اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے بحار الانوار، اور اس کی بڑی تعظیم ہے اس میں. یقول المہدی یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل ہا انا ذات ابراہیم و اسماعیل. جب امام مہدی آئے گا تو اعلان کرے گا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل، اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں. اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں. اب یہ ان کو یہ بھی بڑی تکلیف دیتی ہے بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے کلام میں کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، ابراہیم، نسلیں ہیں میری بے شمار، اس قسم کے اشعار میں مختلف انبیاء کے نام لے کر دعویٰ کیا ہے. اور پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں میں زندہ علی ہوں، یعنی آج علی کو اگر دیکھنا ہو تو مجھ میں دیکھو، کیونکہ پہلے علی کو فوت ہو کر خدا کی حضور حاضر ہو چکے. اگر تم نے واقعتاً شناخت کرنا ہو کہ علی کیا تھے تو اس کو دیکھو جو تم کے سامنے بول رہا ہے. اس پر بھی بڑے استغفا ہوتے ہیں اور سنی شیعوں کو انگیز کرنے کے لیے یہ حوالہ نکالتے ہیں. لیکن امام باقر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اب یہی دیکھیں شیعہ صاحب. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ امام جو مہدی آئے گا وہ یہ کہے گا کہ میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، اسماعیل بھی ہوں، جس نے ان کو دیکھنا مجھے دیکھے. اور پھر کہے گا محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں، جس نے ان کو دیکھنا ہو مجھے آ کے دیکھے. تو یہ گستاخی ہے. علم و عرفان سے خالی ظاہر پرست کے مولویوں سے ہمیں ٹکر لینی پڑ رہی ہے، مصیبت پڑی ہوئی ہے. سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. اور یہی بات اگر سمجھ نہیں آتی تو پہلوں کی کیسے سمجھ آ گئی، یہ کیسے سمجھ آئی یہ بتاؤ. چلو اسی موت کی نہیں سمجھ آئی، دشمنی سے دیکھی تھی. یہاں تو دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں نہیں سمجھ آئی.
اور اگر سمجھ آئی تو فرق کر کے دکھا دو. صاف پتہ چل رہا ہے کہ مکر کرتے ہیں. ان کو میں بتاتا ہوں کہ واللہ خیر الماکرین. آخر تمہاری پیشی ہو جانی ہے، تمہارے مکر اسی طرح دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جب لات چلے گا بنجارا، جب تمہیں قبر کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر وہاں خدا تعالیٰ تم سے سوال جواب کے سامان فرمائے گا، پھر قیامت کے دن بھی تو اٹھو گے. کس منہ سے اٹھو گے؟ اگر تمہارے سامنے یہ کلام پیش کیا گیا، یہ پڑھتے تھے، جانتے تھے کیا اس میں کوئی گستاخی کی بات تھی؟ تو پھر وہ شخص جو جس کو خدا مہدی بناتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے مہدی بنایا، تو اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا؟ وہاں تم کہتے ہو کہ گستاخی عادت ہو گئی تھی. پھر یہ جو مولوی صاحب نئے نکلے ہیں نا، آج میرے علم میں پہلی دفعہ آئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ محمد عبدالرحیم صاحب. اب آپ انتظار کریں، آج کا یہی کافی ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اٹھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کی اصل شکل کیا ہے، کیسی علمیت ہے آپ کی، اور کس طرح آپ بھی مکر و فریب میں کسی دوسرے مولوی سے پیچھے نہیں گئے. اللہ ہی آپ کو سنبھالے، ہم کہاں سنبھال سکتے ہیں.